پھر آپ نے ٹی وی میں لاکھوں لوگ وہ چینل دیکھ رہے ہیں. کسی نے پوچھا اکٹھی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں, آپ نے کہا 1. کسی نے پوچھا دلیل کیا ہے, آپ نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ لوگ نا میرے کلپ میں یہ چلا دیں گے ساری, اب میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے نا, لوگ چلا دیں گے. قاری خلیل صاحب کا نا یہ کلپ لگا کے ان کے ریفرنسز مل جائیں گے آپ کو. تو کسی نے پوچھا کہ کیا دلیل ہے, تو محترم نے کہا کہ نبی صحیح مسلم میں آتا ہے, حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. میرا قاری صاحب سے سوال ہے کہ حضرت مجھے تو صرف شادیاں آتی ہیں, آپ کو شادیوں کے علاوہ بہت کچھ آتا ہے نا, تو آپ سے میرا مطالبہ ہے کہ صحیح مسلم میں اگر کوئی ایک ایسی حدیث دکھا دیں جس میں آتا ہو کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, تو جو سزا آپ دینا چاہیں نا میں اس کے لیے تیار ہوں. ایسی کوئی حدیث اس کائنات میں موجود نہیں. اکٹھی کا لفظ آپ نے کیوں لگایا اپنی طرف سے, جبکہ یہ حدیث میں یہ الفاظ موجود نہیں؟ کیوں لگایا آپ نے؟ آپ کہہ سکتے ہو میں نے تشریح میں لگایا ہے, تو پھر نبی کی طرف منسوب کیوں کر رہے ہو اس تشریح کو؟ آپ بولو حدیث میں یہ ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, اکٹھی اور الگ الگ نہیں ہے. یہ میں اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہوں کہ اکٹھی. آپ نے اپنی تشریح کو پیغمبر کے کھاتے میں کیوں ڈالا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ لوگ تو یہ سمجھیں گے نبی کے دور میں اکٹھی 3 ایک ہوتی تھی اور مولویوں نے اکٹھی 3 کو 3 کر دیا ہے. ترجمہ تو آپ وہی کرو نا جو حدیث میں بنتا ہے, پھر آپ اس میں ایڈیشن کرو بھائی فلانی دلیل کی وجہ سے میں نے اکٹھی کا لفظ بڑھایا. تو آپ نے اکٹھی کا لفظ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے علل اطلاق نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں. حضرت عمر نے کیا نافذ کر دیا 3 کو 3. اس کا جواب یہ کہ ایسے یہاں پہ رکتے ہیں. انہوں نے یہاں پہ جو اعتراض کیا نا, یہ ان کا اعتراض نہیں ہے, قاڑوی صاحب وغیرہ اور کئی لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اکٹھی کا لفظ کہاں ہے, یعنی 3 طلاق اکٹھی کا لفظ کہاں ہے, آپ نے ترجمہ کیوں کر دیا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ترجمہ خود احناف ان کے گھرانے کے لوگوں نے کیا ہے. میں ایک حوالہ دے دیتا ہوں. یہ ایک کتاب ہے نا شریعت یا جہالت, جو حقانی صاحب کی کتاب ہے, جو دیوبندی تھے, بلکہ وہ دیوبندیوں کی حمایت میں بہت ساری کتابیں بھی لکھیں. ان کے الفاظ ہے, شریعت یا جہالت ان کی کتاب ہے, صفحہ نمبر 199 پہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اور 2 سال تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے کو ایک خیال کیا جاتا ہے. یہ سوال یہ ہے کہ آپ کے حنفی شخص نے, آپ کے گھرانے کے لوگوں نے یہ ایک ساتھ ترجمہ کہاں سے لیا ہے؟ اگر یہ حدیث میں اس کی گنجائش نہیں تو ساری لعنتیں پہلے اپنے گھر پہ برساؤ نا, کہ ان لوگوں نے بھی یہ باقاعدہ ترجمہ کر رکھا ہے, ایسے بریلیوں نے بھی یہ ترجمہ کر رکھا ہے. تو دیوبندی اور بریلوی حضرات ان لوگوں نے بھی باقاعدہ یہ ترجمہ کر رکھا ہے کہ اس سے اکٹھی جو ہے مراد ہے. دوسری بات یہ کہ آپ جو ہے اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ بھائی اجماع ہے. سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں 3 طلاق سے مراد اکٹھی 3 طلاق ہے. اس کے برخلاف مفتی صاحب آپ کے علاوہ, مقلدین کے علاوہ, آپ جیسے لوگ علاوہ اس 1400 سال میں کس نے یہ کہا ہے کہ یہ 3 طلاق مراد نہیں ہے ایک ساتھ؟ ہاں, یہ کس نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ یعنی اس مفہوم پر تو پوری امت کا اتفاق ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ اکٹھی دی گئی 3 طلاق مراد ہے. اور ایک پوائنٹ اور ہے کہ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 3 طلاق کا مطلب ہے کہ الگ الگ طلاق دی جاتی تھی تو بھی نبی کے دور میں ایک شمار ہو جاتی ہے, یعنی ایک آدمی نے طلاق دیا, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, ایک آدمی نے طلاق دیا پھر رجوع کر لیا, اور اس کے بعد میں پھر اس بندے نے کچھ دنوں کے بعد طلاق دے دیا اور رجوع کر لیا, اور پھر تیسری طلاق دیا, تو کیا یہ طلاق ایک شمار ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ کیا پوری دنیا میں کسی بھی عالم کا یہ موقف ہے, یہ قول ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیز شمار ہوتی تھی؟ ہرگز نہیں. تو حقیقت میں جو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ وہ عام ہے, چاہے اکٹھی دے چاہے الگ الگ دے, سب شامل ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. کیونکہ اگر الگ الگ طلاق دیتا ہے, رجوع کر لیتا ہے, پوری امت کا اس پر اجماع ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. یہ خود اجماع کو باہر کر رہے ہیں. پوری امت میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ اگر الگ الگ طلاق دیا اور سنت کے مطابق طلاق دیا تو بھی وہ ایک شمار ہوگی. ایسا تو کوئی قولی موجود نہیں ہے, اسلام کی فقہی تاریخ میں کوئی قولی موجود نہیں ہے. تو ساری امت نے اس حدیث کا یہی مطلب سمجھا ہے کہ یہ اکٹھی 3 طلاق جو ہے مراد ہے. اور اس کا پورا حدیث کا پورا سیاق بھی یہی کہتا ہے, حدیث کا پورا سیاق بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی گنجائش تھی, اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گنجائش ختم کر رہے ہیں. کیوں ختم کر رہے ہیں وہ آگے ہم اس میں بات کریں گے. تو حدیث کا پورا بھی سیاق یہی کہتا ہے کہ پہلے جو چیز تھی اب وہ چیز جو ہے ختم کی جا رہی ہے, وہ گنجائش ختم کی جا رہی ہے. ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ یہ لوگ جب تشریح کرتے ہیں نا اس حدیث کا ایک مطلب بتاتے ہیں, کہتے ہیں یہ غیر مدخولہ سے متعلق ہے. تو جب یہ اس کو لے آ کے غیر مدخولہ پہ فٹ کرتے ہیں نا, تو خود اس کو جو ہے اکٹھے 3 طلاق مراد لیتے. بھائی جب اس کو آپ کو غیر مدخولہ, وہ سنن نبی داؤد کی ایک ضعیف حدیث ہے, ایک مردود روایت ہے. میں نے اپنی کتاب احکام طلاق میں اس کی سند پہ بہت ڈیٹیل میں بہت تفصیل سے بات کی ہے, کافی لمبی بحث ہے. اس حدیث کو لا کے یہ اور اس کا جو دوست ہے انجینئر علی مرزا, یہ دونوں مل کے اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے
وہ غیر مدخولہ یعنی اپنے مطلب کی بات آتی ہے تو اس کا ایک جواب یعنی بہت سارے جو جوابات دیتے ہیں شذوذ فلاں فلاں حتیٰ کہ ضعیف بھی کہے جاتے ہیں اسی میں سے ایک جواب یہ ہے کہ وہ غیر مدخولہ سے متعلق ہے. جب یہ جس وقت یہ اس کو غیر مدخولہ سے متعلق مانتے ہیں اس وقت یہ خود مان رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس سے مراد کیا ہے, اس سے مراد جو ہے اکٹھی دی گئی 3 طلاق مراد ہے. اس کے علاوہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس حدیث میں فیصلہ لیا, ڈیسیژن لیا, اس کو جب امپلیمنٹ کیا گیا نا تو اس کے تعلق سے جتنے بھی آثار ہیں آپ دیکھیں گے ان آثار میں بھی یہی ملتا ہے, ہر جگہ وہی ملتا ہے کہ اکٹھی آدمی نے بندے نے جو ہے 3 طلاق دے دیا. جیسے بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے نا کہ جو ہے ایک ساتھ جو ہے طلقت کے عدد النجوم, آسمان کے جتنے ستارے ہیں اس کے برابر جو ہے تجھ کو جو ہے 3 طلاق. تو اس طرح کے سارے آثار بھی ملتے ہیں کہ اس کا جو ہے کیا مطلب ہے. مسند احمد کی ایک روایت بھی ہے جس میں فی مجلس واحد کی صراحت بھی ہے کہ ایک مجلس میں, یعنی وہ اس کے راوی بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. اس کے راوی بھی کون ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. دونوں حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حدیث کے راوی ہیں, حدیث کی تشریح ہوتی ہے. اور دوسری حدیث میں, اور یہ کوئی مطلب اگر کوئی اپنی فہم لائے نا, اپنے من سے کوئی بات لائے تو یہ کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ بھئی اپنی بات حدیث میں کیوں ڈال لو, لیکن وہ دوسری حدیث میں ہی وہ بات ہے. جیسے قرآنی آیات میں 2 آیات ہوں لیکن ایک جگہ کوئی وضاحت آ گئی اور وہ آیت میں آئی اور دوسری جگہ بھی بات کرتے ہوئے آدمی کو کہہ دے تو یہ ایسا نہیں کہیں گے کہ اپنی طرف سے کوئی مفہوم اس میں شامل کر لیا, وہ مفہوم آیت ہی کا بیان کرتا ہے. یہی معاملہ حدیث کا بھی ہے. اگر ایک حدیث کی تشریح میں, حالانکہ حدیث کا سیاق بھی کافی ہے, لیکن ایک حدیث کی تشریح میں دوسری واضح حدیث آ رہی فی مجلس واحد, تو وہ حدیث کیا ایک ہی مجلس میں ایک ہی ساتھ 3 طلاق دی گئی تھی, وہ تو اس میں تو پوری وضاحت ہے نا. وہ بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. تو عبداللہ بن عباس ہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ نبی کے دور میں ایسا ہوتا تھا, نبی کے دور کے ایک ایگزامپل بھی انہوں نے بتا دیا کہ کیسا ہوتا تھا. تو یہ بہت ہی واضح دلائل موجود ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے. سیاق بھی کہتا ہے, حدیث کی بھی شرح کرتی ہے, امت کا اجماع اتفاقی فہم بھی ہے, سب کچھ ہے, اجماع بھی ہے, حدیث بھی ہے, سب کچھ ہے, اور ان کے گھر کا ترجمہ بھی ہے. پھر کیا پرابلم, پھر آپ کو کیا دقت ہے بھائی حدیث کی تشریح حدیث سے بھی ہو رہی ہے, حدیث کی تشریح سیاق سے بھی ہو رہی ہے, حدیث کی تشریح اس مفہوم پہ پوری امت کا اجماع ہے. یہ کچھ دنوں سے یہ جو دیوبندی حضرات ہیں, یہ تقلیدی حضرات ہیں بر صغیر کے, ان لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ نہیں اس سے مراد جو ہے اس میں اکٹھا دکھاؤ, ورنہ اس سے پہلے کسی نے ایسا شوشہ جو ہے نہیں چھوڑا ہے. اور اگر اس طرح سے حرف پرستی کی بات کی جائے جو قرآن میں ہے نا 2 طلاق کے بعد جو تیسری طلاق کا ذکر ہے, تو آپ ترجمہ کیوں کہتے ہو کہ قرآن کہتا ہے کہ 3 طلاق دے دیا تو اس کے بعد جو ہے آپ رجوع نہیں کر سکتے. وہاں کیا 3 کا لفظ ہے؟ اس میں تو یہ ہے نا 2 طلاق کا ذکر, اس کے بعد کہ اب اگر کسی نے طلاق دیا, اب اگر تیسری نے طلاق دیا, اب وہاں کوئی ذکر نہیں, 3 بتاؤ اس میں کدھر 3 کا لفظ ہے. وہ آیت الگ ہے, تیسری طلاق کی جہاں بات ہو رہی ہے وہ الگ آیت ہے, لیکن اس کا ترجمہ کرتے تو یہ کہا جاتا نا کہ اب اگر کسی نے طلاق دے دیا, کسی نے تیسری طلاق دے دیا, جو ہے اب وہ رجوع نہیں کر سکتا ہے, کس سے ختم ہو گیا. تو وہاں اگر کسی نے یہ مفہوم بیان کر دیا تو کیا کہیں گے کہ اس نے تحریف کیا قرآن کیا؟ ہرگز نہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو ترجمے پر انہوں نے نقل کیے تو پہلے اپنے گھر کی خبر لیں, آپ کے گھر والوں نے بھی یہی ترجمہ کیا اور یہی صحیح بھی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.